نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت ت- وأنت تجعل وأنت تجعل الخزن إذا شئت سهلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت و توفیق سے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 164 سے آنورڈ اپنا سبق دیکھیں گے اور کچھ آیات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اسی کی حمد اور اسی کا شکر اور اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں یہ وقت اور یہ مہلت عطا فرمائی، جس نے ہمیں یہ وسائل، یہ سہولیات، یہ ضروریات، یہ ٹیکنالوجی، یہ رزق اور بے شمار انعام و اکرام اور فضل و کرم ہمارے اوپر کیا، اور خاص کر جس نے ہمارے دلوں میں یہ ڈالا کہ ہم اس بابرکت کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کوشش میں ہمیں استقامت نصیب فرمائے، اس کی صحیح سمجھ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے، اس کے ذریعے سے اللہ ہمیں اپنی اور اپنے ساتھیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس دنیا کے ساتھ ساتھ اللہ ہمیں آخرت کی کامیابی اور بھلائی اور اپنا خاص فضل و کرم ہمارے شامل حال رکھے، آمین یا رب العالمین۔ آگے بڑھنے سے پہلے حسب روایت ہم اپنا سبق، پچھلا سبق ترجمہ اس کا دہراتے ہیں، جس میں جو کہ آیت نمبر 156 سے لے کر آیت نمبر 156 سے لے کر آیت نمبر 161 تک تھا، 162 تک، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب انہیں کبھی کوئی مصیبت آتی ہے تو کہہ دیتے ہیں کہ ہم تو خود اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ جب ان کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان پر ان کے رب کی نوازشیں اور رحمتیں ہیں اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ صفا اور مروہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں، اس لیے بیت اللہ کا حج اور عمرہ کرنے والوں پر ان کا طواف کر لینے میں بھی کوئی حرج نہیں۔ اپنی خوشی سے بھلائی کرنے والوں کا اللہ تعالیٰ قدردان ہے اور انہیں خوب جاننے والا ہے۔ جو لوگ ہماری اتاری ہوئی دلیلوں اور ہدایت کو چھپاتے ہیں باوجود یہ کہ ہم نے اسے اپنی کتاب میں لوگوں کے لیے بیان کر چکے، ان لوگوں پر اللہ کی اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے۔ ہم اگر وہ لوگ جو توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں اور بیان دیں اور گواہی دے دیں تو میں ان کی توبہ قبول کر لیتا ہوں، اور میں توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہوں۔ یقیناً جو کفار اپنے کفر میں ہی میں مر جائیں ان پر اللہ تعالیٰ کی، فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے، جس میں یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ نہ ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ہی انہیں ڈھیل دی جائے گی۔ تم سب کا معبود ایک ہی ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور وہ بہت رحم کرنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ یہ ہمارا گزشتہ سبق تھا جس میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا جن کو کفر میں ہی موت آ گئی، ان کے لیے ایک بھیانک انجام کی وارننگ جو ہے وہ جاری کی کچھ آخری آیات میں۔ البتہ
जिन्होंने अपनी इस्लाह कर ली, जिन्होंने तौबा कर ली, जो कुफर से निकल आए और जिन्होंने हक को कबूल कर लिया, उनके लिए थी फिर वो आसाइशें हैं। अल्लाह ताला उनकी उनकी तौबा कबूल करने वाला है। लेकिन फिर वार्निंग आखिरी आयत नंबर 162 में, जो कुफर में रहे उनके ऊपर तो ऐसा अजाब होगा जिसको हल्का नहीं किया जाएगा, और ना ही उन्हें किसी तरह की कोई मोहलत होगी, और वो हमेशा हमेशा उसमें रहेंगे। और उन सब का ये मैटर, उनका कुफर या उनकी जो वजह, रीज़न जो है जिस वजह से वो हमेशा हमारे अजाब में मुबतला रहें जहन्नम के, वो तौहीद में डंडी मारना, कुफर अख्तियार करना, अल्लाह के साथ शरीक ठहराना। इसीलिए फिर अल्लाह ताला ने वादे कर दिया कि तुम सबका माबूद एक ही है, उसके सिवा कोई माबूद बरहक नहीं। वो रहम करने वाला और बड़ा मेहरबान है। जब तक कि तुम दुनिया की ज़िंदगी में हो, उसकी उसकी रहमत के हकदार हो। लेकिन आखिरत में उसकी रहमत के हकदार होने के लिए तुम्हें तौहीद को कबूल करना, और फिर रसालत और दीगर मामलात, यानी ईमान को कबूल करना और ईमान के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारना, ये तुम्हारे लिए ज़रूरी है। तो ये हमारा पिछले सबक के मौज़ूआत थे, और उसमें जो आखिरी आयत हमने देखी 163 नंबर, वो दर हकीकत आगे आने वाले जो मफहूम है या आगे आने वाली जो आयत है, उनकी तमहीद के तौर पर तौहीद को अल्लाह ताला ने दोबारा तज़किरा किया कि अल्लाह ताला एक है। सिर्फ वही है जो लायक इबादत है, उसके अलावा कोई मबूद नहीं। इसके अलावा जिस जिस की जो जो कोई इबादत करेगा, या उसको पुकारेगा, या उससे उम्मीदें वाबस्ता रखेगा, या उससे अपनी हाजात और अपनी मुनाजात और अपनी तवक्कुआत वाबस्ता रखेगा, तो वो लोग जो हैं, उनके बारे में आयत नंबर 63 में 163 में तज़किरा कि वो हमेशा हमेशा उस जहन्नम में रहेंगे जहाँ पर उनसे किसी किस्म का की रियायत नहीं की जाएगी, और वो हमेशा उसी अजाब में मुब्तला रहेंगे। बढ़ते हैं अपने आज के सबक की तरफ। आगे आयत नंबर 164। आयत नंबर 164 से शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जैसा कि पहले तज़किरा किया अभी हमने कि आयत नंबर 163 जो है, वो दर हकीकत तौहीद की याद दहानी या तौहीद की दावत जो है, वो अल्लाह ताला ने तज़किरा किया। और ये तमहीद है आइंदा आने वाली कुछ आयत की। तो एक तौहीद जो है, एक मोमिन के लिए तौहीद का इकरार कर लेने के लिए करने के लिए यही काफ़ी है कि अल्लाह ने कुरान में उसका तज़किरा किया, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तायीद फरमाई और उसकी तालीम दी। और उसकी यकीन करते हुए अल्लाह की किताब का और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन का, उनके हदीस का यकीन करते हुए एक मोमिन जो है, वो अल्लाह पर और उसकी बताई हुई दीगर जितनी बातें हैं, गैब की बातें और बाकी पिछले वाक़यात और अगले आने वाले मामलात जितने हैं, सब के ऊपर यकीन करता है। तो तौहीद का इकरार एक मोमिन के लिए तो आसान है कि उसने मतलब अल्लाह पर और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यकीन किया, एतबार किया उनकी बातों पर, और उसके मुताबिक अपने मामलात को दुरुस्त किया। मगर वो लोग जो अल्लाह की वहदानियत के बारे में कुछ शक करें, और ये शक फितरी भी हो सकता है, और ये शक उनकी मतलब कहने के उनकी तसल्ली देने के लिए भी हो सकता है, कि जो वहदानियत में अल्लाह के शक करे, या अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल की तस्दीक के ख्वाह हूँ, कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो कुछ जो कुछ कह रहे हैं, क्या यह हकीकत है, क्या यही हक है, उसको उसकी तस्दीक करने या उसको जांचने या उसके ऊपर फर्दर इन्वेस्टिगेशन करने या फर्दर उसके ऊपर सोचो विचार करने के ख्वाह हूँ। तो ऐसे लोगों को भी अल्लाह ताला दावत आम देता है कि अपने इर्द गिर्द फैली हुई बेशुमार निशानियों पर गौर करो, तो तुम अल्लाह की तौहीद का इकरार करने पर मजबूर हो जाओगे। तुम अपना जितना भी तुम्हारे पास नॉलेज है, जितनी तुम्हारे पास इस्तात है, जितनी तुम्हारे अंदर ताकत है, तुम अपने इर्द गिर्द फैली हुई बेशुमार निशानियों के ऊपर गौर करोगे, तो तुम्हें अल्लाह की और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल की तस्दीक करना मजबूरी बनेगा। तुम्हारा तुम्हारा ज़मीर, तुम्हारा
علم تو تمہارا جو بھی وسائل ہیں وہ اس بات پر تمہیں مجبور کریں گے کہ تم توحید کا اقرار کرو۔ اس کے باوجود کوئی اقرار نہیں کرتا، اس کے باوجود اگر اپنی ہٹ درمی پر ڈٹا رہتا ہے، تو ایسے لوگوں کو تو پھر اللہ کا وہی کول جو ہے ان کے اوپر ثابت آئے گا کہ ان کے اوپر نہ کسی قسم کا عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ہی کوئی رعایت کی جائے گی۔ اور اس کے علاوہ وہ لوگ جو ایمان لائے، جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے اوپر ان ساری باتوں پر ایمان لائے اور پختہ ایمان لائے، اس میں کسی قسم کا شک نہیں کیا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت ساری بے شمار نشانیاں ارد گرد پھیلی ہوئی ہیں، جن کے اوپر بندہ جو ہے، وہ مومن بندہ جو ہے، وہ اگر غور و خوض کرے تو پھر وہ اپنے ایمان کو مزید تقویت دینے اور اس پر فخر کرنے کا باعث ہوگا اس کا، کہ وہ جس دین پر ڈٹا ہوا ہے یا جس دین پر اس نے اپنے آپ کو ٹھہرایا، وہی برحق ہے، اور اسی میں در حقیقی فلاح اور حقیقی کامیابی جو ہے وہ اسی دین میں ہے، توحید اور اللہ کے باقی جو ایمان لانا اور باقی جتنے معاملات ہیں ان میں۔ تو لہٰذا اس تمہید کو تذکرہ اس لیے کیا کہ اگلی آیت میں، آیت نمبر 163 میں توحید کا تذکرہ یا توحید کی دعوت عام دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان 8 نشانیوں کا تذکرہ یا ان 8 بڑی بڑی قدرت کی جو معجزات ایک انسان اپنے ارد گرد دیکھتا ہے، ان کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 164 میں کیا ہے۔ اور یہ بہت کم ایسی آیات ہیں، یا کچھ ایسی آیات میں یہ شامل ہے یہ آج، جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی بہت ساری نشانیوں کا بیک وقت ایک ہی جگہ پر مطلب ذکر کیا، یا ایک ہی آیت میں جن کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے قرآن مجید میں۔ اور یہ 8 آیات یا 8 نشانیاں یا 8 اللہ تعالیٰ کی قدرت کی جو مطلب مثالیں ہیں، جن کا تذکرہ ہم اس آیت نمبر 164 میں دیکھیں گے۔ یہ گویا کہ 164 جو ہے، پہلی دفعہ اتنی لمبی آیت اللہ تعالیٰ کی توحید کی نشانیوں کے اوپر، یا اس کی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں کے اوپر، یہ در حقیقت ایک بلٹ پوائنٹ جو سمری فارم میں ہے، ایک ایک بالکل ایک مختصر ترین، ایک کہہ لیں کہ اس کا انٹروڈکشن ہے۔ اور باقی قرآن مجید میں جب ہم آگے بڑھیں گے اور چلتے جائیں گے، تو ہر ہر پوائنٹ یا ہر جو موضوع ہے اس کے اوپر بڑی تفصیل سے ہمیں آیات میں ملیں گی، اس کے اوپر پھر احادیث کی روشنی میں ہمیں ایکسپلینیشن جو ہے وہ بھی ملے گی، اور پھر ہم اپنے جو بھی ناقص ہمارے پاس علم ہے یا ہماری اپنی جو استطاعت ہے، اس کے مطابق اگر ہم اپنے ارد گرد دیکھیں گے، تو ہمیں اس کی بہت ساری مزید ایکسپلینیشن جو ہے وہ اس کے سپورٹنگ بھی ملے گی، یا اس کو سپورٹ کرتی ہوئی ملے گی کہ اللہ تعالیٰ نے جو کہا، حق کہا، اور یہی حق ہے، اس کے علاوہ کوئی اور حق نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہ جو 8 پوائنٹ جس کا تذکرہ ہم اس آیت نمبر 164 میں دیکھیں گے، اس کو ہم اسی طرح اختصار کے ساتھ صرف پوائنٹ بائی پوائنٹ جو ہے اس کو ہم دیکھیں گے۔ مزید تفصیل جو ہے، جیسے جیسے ہم آگے بڑھیں گے قرآن مجید میں، بہت ساری جگہوں پر اس کی الگ الگ تفصیل جو ہے وہ ہمیں قرآن مجید میں ملے گی، اور باقی بھی پھر تو اس کے مطابق پھر ہم اس وقت، اس موضوع وقت کے اوپر ہم ہر ایک معاملے پر مزید تفصیل سے انشاءاللہ گفتگو کریں گے، اور یقیناً وہ جو گفتگو ہے یا مزید تفصیل جو ہے، وہ ہمارے ایمان کو مزید تقویت دینے کے لیے اور اس کو مزید مطلب ابھارنے کے لیے اور اپنے آپ پر فخر کرنے کے لیے، وہ آیات جو ہیں وہ ہمارے لیے بہت موزوں ہوں گی، بہت مدلل ہوں گی۔ تو بڑھتے ہیں آیت نمبر 164 کی طرف۔ پہلے اس کا ترجمہ ایک دفعہ دیکھتے ہیں، پھر ہر ایک کا صرف ایک ایک ریفرنس کے ذریعے سے مختصر انداز میں اس کا تذکرہ ابھی کریں گے۔ اس کے بعد پھر جیسا کہ تذکرہ ہوا کہ مزید تفصیل جیسے جیسے ہم آگے بڑھیں گے، تو ان آیات کے مطابق ہم اس کی تفصیل جو ہے وہ کرتے رہیں گے۔ تو اس کا ترجمہ پہلے یوں ہے: ان فی خلق السماوات، ذرا تم غور کرو کہ بے شک آسمانوں کے پیدا کرنے میں، والارض اور زمین کے پیدا کرنے میں، واختلاف اللیل اور ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے میں، اللیل والنہاری، دن اور رات کے ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے میں، والفلکی اور کشتیوں میں، اللہ تجری فی البحر بما ینفع الناس، کہ جو چلتی ہیں سمندر میں
ان چیزوں کے ساتھ جو نفع دیتی ہیں لوگوں کو. وما وما انزل اللہ، اور جو نازل کیا اللہ تعالیٰ نے، من السماء، آسمان سے، من ماء، پانی، اور جو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی نازل کیا، فاحیا بہل ارد بعد موتها، اور پھر زندہ کیا اس کے ذریعے سے زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد، اس کے موت کے بعد. وہ بسا فیہا من کل دابہ، اور پھیلا دیے اس میں ہر طرح کے جاندار یا ہر طرح کی مخلوق. و تصریف الریاحی، اور ہواؤں کی گردش کرنے میں، وہ سحاب المسخری، اور تابع فرمان بادل میں، بین السماء والارض، جو کہ آسمانوں اور زمین کے درمیان موجود رہتے ہیں. لآیات لقوم یعقلون، یقیناً نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے، ان لوگوں کے لیے، ان گروہوں کے لیے جو کہ عقل رکھتے ہوئے ہیں، جو کہ اپنی عقل سے کام لے کر ان نشانیوں کے اوپر غور و فکر کرتے ہیں. تو یہ 8 اللہ تعالیٰ کی نشانیاں یا قدرت کی بڑی بڑی مثالیں جو ہیں وہ ہمیں یہاں پر ملتی ہیں. ان میں اگر ہم صرف ایک ایک ریفرنس جو ہے وہ ہم مطلب تذکرہ کرتے ہوئے آگے بڑھیں تو سب سے پہلے ان فی خلق السماوات، بے شک آسمانوں کے پیدا کرنے میں، آسمانوں کا پیدا کرنا، آسمانوں کی تخلیق. جب ہم آسمانوں کہیں گے یا خاص کر آسمانوں اور زمین جب کہیں گے تو پھر اس کا مطلب ہے پوری کائنات. اس سے پہلے ہم نے ایک مختصر انداز میں دیکھا کہ بدی اللہ تعالیٰ کا ایک ایک صفاتی نام جو ہے، تو وہ بدی جو ہے وہ آ، مطلب اب ازل سے اس کی مطلب تخلیق کرنے والا، کوئی چیز پہلے سے بالکل موجود ہی نہیں، سرے سے اس کا نام و نشان نہیں، اس کا وہم و گمان بھی نہیں، وہ ازل سے موجود ہی نہیں. عدم سے اس کو، سوری، عدم، ازل نہیں ہے، عدم، عدم سے اس کو وجود بخشنا جو ہے وہ بدی ہے. لیکن اکثر مقامات پر ہمیں خلق کا مطلب آئے گا کہ پہلے سے موجود چیزوں سے مزید اس کو تبدیلی کر کے اس کے ذریعے سے مزید چیزیں جو ہے ان کو ظاہر کرنا یا ان کو تخلیق کرنا، پیدا کرنا. تو اکثر جگہ پر تخلیق کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسمانوں کے بارے میں بھی آئے گا، کیونکہ پھر بدی کے بعد، بدع ابتدا کرنے کے بعد، عدم سے مارتے وجود لانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں بے شمار نشانیاں یا بے شمار ایسے تخلیقات کی جو کہ آج انسان کی مادی سوچ کو مطلب سپورٹ کرنے کے لیے ہیں، کہ وہ انسان اگر اپنے مادی ذہن کے ساتھ سوچے تو ان بے شمار نشانیوں میں کوئی اسے اللہ کی وحدانیت جو ہے وہ نظر آئے گی. اور اس میں سب سے پہلی اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا فی خلق السماوات، آسمانوں کے پیدا کرنے میں، یعنی آسمانوں کے اوپر ہم جتنی موجودات دیکھتے ہیں ہم، جس میں دور دور تک پھیلے ہوئے ستارے ہیں، سیارے ہیں، کہکشائیں ہیں. آج کی سائنٹیفک ریسرچ ہمیں بہت ساری انفارمیشن دیتی ہے جو آگے جا کر دیکھیں گے. تو یہ ساری چیزوں کی تخلیق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کی ہے. کوئی ہے جو خالق جو اللہ تعالیٰ کی اس تخلیق، پوری تخلیق یا تخلیق کے ایک ذرے کے برابر بھی کسی چیز کو تخلیق کر سکے یا اس کے اوپر اپنے اختیار ثابت کر سکے؟ ناممکن ہے کہ کوئی ایسی ہستی اس پوری کائنات میں موجود ہے ماں سوائے اس اللہ کے جس نے اس کو تخلیق کیا. جیسا کہ سورہ حامیم سجدہ یا سورہ فصلت کی آیت نمبر 11 اور 12 میں اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا. پھر اللہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا جو کہ دھواں تھا، اور اس نے آسمان اور زمین سے کہا چاہے خوشی سے آؤ یا مجبوری سے. انہوں نے کہا ہم خوشی سے حاضر ہیں. پھر اس نے یعنی اللہ نے 2 دن میں 7 آسمان بنائے اور ہر آسمان میں اس کا معاملہ وہی کیا. اور ہم نے قریب کے آسمان کو چراغوں یعنی ستاروں سے زینت بخش دی اور حفاظت کا ذریعہ بنایا. یہ زبردست اور علم والے کا اندازہ یا نظام ہے. تو آسمانوں کی تخلیق کے بارے میں بڑی تفصیل کے ساتھ اور ایسی ایسی ٹرمز اللہ تعالیٰ کی ان آیات میں آئیں گی جو کہ ایگزیکٹلی اسی طرح سے ہمیں آج ہمیں سائنس جو ہے وہ آج ہمیں اسی طرح سے کہتی ہے. جیسا کہ اس آیت میں تذکرہ ہوا دخان کا، تذکرہ ہوا دھوئیں کا، تو سائنٹیفک ٹرم بھی ہے کہ ڈسٹ کہتے ہیں. یہ مطلب ڈسٹ کی ٹرم جو ہے وہ بھی یوز ہوتی ہے اگر خلا میں دیکھا جائے تو. خلا میں ایسے
یہ اجرام فلکی پھیلے ہوئے ہیں، ان کو جب کلوز اپ یعنی مطلب دور کی جب امیج لی جائے تو ایسے وہ دکھتے ہیں جیسے کہ وہ ڈسٹ، جیسے کہ وہ گرد غبار جو ہے وہ اڑ رہا ہوتا ہے ہماری نگاہوں کے سامنے، زمین کے اوپر سے گرد جیسے اڑتی ہے، اس طرح کا سینیریو جو ہے وہ خلا میں ہمیں نظر آتا ہے، جو کہ اتنی وسیع اور اتنی بڑی ہے کہ جس کا ہمیں اندازہ کرنا مشکل ہے۔ تو ان فی خلق السماواتی، بے شک آسمانوں کی تخلیق میں، آسمانوں کے پیدا کرنے میں، والارض، اور زمین کی تخلیق میں، زمین کے بارے میں ہمیں بہت ساری انفارمیشن جو ہے وہ آگے جا کر ملے گی کہ زمین کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح پیدا کیا، کس طرح سے اس کو مطلب انسانوں کے رہنے کے قابل بنایا، اس کو سمود کرنے کے لیے کس طرح سے اس میں پہاڑ گاڑے، اس میں زندگی کا نظام جاری و ساری رکھنے کے لیے کس طرح سے پہاڑ اور میدانی علاقے اور پھر سمندر کے لیول کے ایک اس طرح سے لیولز کے جنریٹ کیے جس میں پانی بہتا ہے، اور ہر لیول پہ پھر مختلف طرح کی اللہ تعالیٰ نے جو مخلوق جو ہے وہ آباد کی، تو بے شمار اللہ تعالیٰ کی نشانیاں جو ہیں وہ ہمیں اس میں ملیں گی۔ زمین کے اوپر جو کوئی غور کرے یا زمین کی تخلیق کے اوپر جو کچھ تھوڑا سا توجہ دے اپنی، جیسے کہ یہ بھی سورہ فصلت کی آیت نمبر 9 اور 10 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کہو کیا تم اس اللہ کا انکار کرتے ہو جس نے زمین کو 2 دن میں پیدا کیا اور تم اس کے لیے شریک ٹھہراتے ہو؟ وہی تو سب جہانوں کا رب ہے، اور اس نے زمین میں پہاڑ بنائے اور اس میں برکت رکھی اور اس میں خوراک کا اندازہ مقرر کیا 4 دنوں میں، سب طلب کرنے والوں کے لیے برابر۔ یعنی اس زمین کے اندر پہاڑ بنائے اور اس میں برکتیں رکھیں۔ برکت کیا ہے پہلے تذکرہ ہوا، بعد میں کبھی وقت میں اس کی مطلب اتنی خوبصورت اللہ تعالیٰ کی ٹرم ہے برکت، اس کے اوپر ہم دوبارہ بھی اس میں یاد دہانی کریں گے کبھی۔ اور پھر اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس میں ہر ذی روح جو ہے، ہر مخلوق جو اس زمین پر آباد ہے، اس کے اس زمین کے شروع دن سے لے کر اس قیامت تک، اس کے آخری دن تک، اس کے جتنا رزق ہے، جتنی ضروریات ہیں اس زندگی کی، ہر طرح کی زندگی کی، وہ اس زمین میں اللہ تعالیٰ نے مطلب رکھ دی کہ قیامت تک کوئی مخلوق جو ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتی کہ اس کے لیے رزق یہاں پر میسر نہیں ہے یا کافی نہیں ہے یا ناکافی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے زمین کی تخلیق کے اوپر بھی یہاں پر غور کرنے کا ایک سمری فارم میں ایک بلٹ پوائنٹ جو ہے وہ ایک ایڈ کیا کہ زمین کے اوپر بھی ذرا غور و فکر کرو، اس کی تخلیق اللہ تعالیٰ نے کس طرح کی۔ واختلاف اللیل والنہاری، اور پھر ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے والے دن اور رات کی تخلیق، یا ایک دوسرے کے پیچھے آنے اور جانے والے دن اور رات میں بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ دن اور رات کا آگے پیچھے آنے جانا اور اس سے جڑے ہوئے بے شمار جو فوائد ہیں یا بے شمار اللہ تعالیٰ کی قدرت کی جو نشانیاں ہیں، وہ الگ الگ فارم میں ہمیں آ کر بڑی تفصیل کے ساتھ بہت سارے مطلب اس کے سب پوائنٹس کے ذریعے سے یہاں آگے جا کر ملیں گے کہ دن کی زندگی کیا ہے، رات کی زندگی کیا ہے، دن کے کرنے کے معاملات کیا ہیں، رات کو کیا کچھ قدرت کی نشانیاں ہمیں نظر آتی ہیں، پھر دن اور رات کے ساتھ جڑا ہوا سورج اور چاند جو ہے وہ کہ کس طرح سے وہ آگے پیچھے ایک دوسرے کے آتے ہیں، اور پھر اس کے ذریعے سے کیلنڈرز جو ہیں جس کے ذریعے سے انسان وقت اور دن جو ہے وہ ناپتا ہے، مہینے سال جو ہے وہ پیمائش کرتا ہے، اور پھر ان سے جڑی ہوئی بہت ساری اور چیزیں جن کو ہم بڑی تفصیل سے آگے جا کر دیکھیں گے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں جن کے اوپر انسان کو غور کرنے کی اللہ تعالیٰ دعوت دیتا ہے، جیسا کہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 54 میں ہے کہ بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر وہ عرش پر بلند ہوا، رات کو دن پر اور اڑا دیتا ہے، وہ رات کو دن پر اڑا دیتا ہے، جو تیز چلتا ہوا اس کے پیچھے چلا آتا ہے، اور سورج اور چاند اور ستارے پیدا کیے اس حال میں کہ اس کے حکم کے تابع کیے ہوئے ہیں۔ سن لو، پیدا کرنا اور حکم دینا اسی کا کام ہے، بہت برکت والا ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ دو دن اور رات اور سورج اور چاند کی آگے پیچھے آنے جانے میں اور ان سے جڑے ہوئے بہت سارے جو
مطلب مظاہر کائنات ہیں جن کو دیکھ کر انسان کی جو عقل جو ہے وہ دنگ رہ جاتی ہے، وہ ہم بڑی تفصیل سے آگے جا کر دیکھیں گے۔ تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، یا اللہ تعالیٰ کی توحید کو اگر مطلب سمجھنا ہے تو اس پہلو کے اوپر غور کرو تو تمہیں اس میں بھی بہت ساری نشانیاں مل جائیں گی۔ والفل کی، اور کشتیوں کی، کشتیوں میں بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی ہے، اللہ تی تجری فی البحری، جو کہ چلتی ہیں سمندر میں، بما ینفع الناس، ان چیزوں کے ساتھ جو نفع دیتی ہیں لوگوں کو، لوگوں کے نفع کے لیے، لوگوں کے فائدے کے لیے، بہت سارے لوگوں کے جو فائدے ہیں ان کی خاطر اللہ تعالیٰ نے کشتیوں کا نظام جو ہے وہ ایک مطلب بنایا یا اس کو جاری کر دیا، جو کہ سمندر میں ایسے تیرتی پھرتی ہیں، ہزاروں ٹن جو مٹیریل ہے یا لاجسٹک کا سامان جو ہے وہ ایک ملک سے دوسرے ملک تک، ایک جگہ سے دوسرے ملک جگہ تک وہ کشتیوں کے ذریعے سے یا بحری جہازوں کے ذریعے سے ٹرانسپورٹ ہوتا ہے۔ کہ آج بھی دنیا کا اکثر جو ٹرانسپورٹیشن ہے، جو بلک فارم میں جتنی ٹرانسپورٹیشن ہوتی ہے، جو سستی اور چیپ ٹرانسپورٹیشن جو میتھڈ ہے یا موڈ ہے، وہ سمندری مطلب بحری جہازوں کے ذریعے سے ہے۔ یہ بھی ایک انسان کے لیے بہت بڑی نشانی ہے، کہ اگر انسان جو ہے وہ اس کے اوپر غور کرے، جیسے کہ سورہ جاثیہ کی آیت نمبر 12 اور 13 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ وہ ہے جس نے تمہاری خاطر سمندر کو مسخر کر دیا تاکہ جہاز اس میں اس کے حکم سے، اللہ کے حکم سے چلیں، اور تاکہ تم اس کا کچھ فضل تلاش کرو، تاکہ تم شکر کرو۔ اور اس نے تمہاری خاطر جو کچھ آسمانوں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے سب کو اپنی طرف سے مسخر کر دیا، بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں۔ تو کشتیوں میں اور ان سے متعلقہ جتنے بھی چیپٹرز ہیں، ان میں بھی بے شمار نشانیاں اللہ تعالیٰ کی مطلب چھپی ہیں، چھپی نہیں، ظاہر ہوتی ہیں۔ وہ بندہ جو غور و فکر کرنا چاہے یا تھوڑی سی کوشش کرے، اس کے اوپر وہ نشانیاں جو ہیں وہ آشکار ہوں گی۔ تھوڑی سی توجہ اور تھوڑی سی محنت کی ضرورت ہوگی انسان کو، اگر وہ واقعی حق کا متلاشی ہے۔ وما انزل اللہ من السماء ماء، اور جو اللہ نے اتارا آسمان سے پانی، ذرا اس کی طرف تو غور کرو کہ آسمان سے اللہ تعالیٰ نے پانی اتارا، وہ تمہارے لیے کس قدر کارآمد ہے، وہ تمہارے لیے کس قدر سود مند ہے، کہ یہ اللہ تعالیٰ نے جو واٹر سائیکل جو ڈیولپ کیا اس زمین کے اوپر، جس کے ذریعے سے پھر مطلب اس زمین کے اوپر زندگی کا تسلسل جو ہے وہ جاری و ساری ہے۔ واٹر سائیکل کی بڑی تفصیل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ایسے تذکرہ کریں گے جیسے کہ یہ سائنٹیفک بک ہو، گو کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانی اور اللہ تعالیٰ کی آیات اور اللہ تعالیٰ کی برکوم محکم اور حق کا تذکرہ جو ہے وہ ان آیات میں ہے۔ لیکن آج کا ہمارا علم جو ہے وہ اس کو کیسے مطلب یا آج کے ہمارے علم کو سپورٹ کرنے کے لیے یہ آیات در حقیقت ہے، کہ اگر ہم نے آج کا علم جو ہے وہ اس کے مطابق یہ بات سمجھ لی تو ہمارا یہ قرآن کہتا ہے کہ ہاں تمہاری یہ بات جو ہے وہ صحیح ہے، اسی طرح سے جیسے اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا۔ اگر ہماری سائنٹیفک یا ہماری معلومات میں کچھ اونچ نیچ ہے تو ہم قرآن کو نہیں کہیں گے کہ اس میں کچھ اونچ نیچ ہے۔ ہماری معلومات جو ہے وہ اس کے مطابق اس کو فائن ٹیون ہونے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو تذکرہ کر دیا وہ ہمیشہ اسی طرح سے رہے گا، اور قیامت تک اسی طرح سے زندہ جاوید انسان کی رہنمائی کرتا رہے گا۔ بہرحال آسمان سے پانی کا بارش کی شکل میں برسنا وہ کس قدر انسان کے لیے اہم ہے، اس کو بھی ہم بڑی تفصیل سے دیکھیں گے۔ سورہ زخرف کی آیت نمبر 11 کا ایک ترجمہ ہم اس کی نسبت سے دیکھتے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور وہی ہے جس میں آسمان سے اندازے سے پانی اتارا، پھر ہم نے اس کے ذریعے سے مردہ زمین کو زندہ کر دیے، اسی طرح تم قیامت سے بھی نکالے جاؤ گے۔ آسمان سے پانی نکالنے کے بعد اس زمین کے اوپر جیسے ہریالی آتی ہے، اگلا پوائنٹ بھی اسی طرح کا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نشانیوں میں سے نشانی ہے کہ زمین، یہ پانی کا جو ایک سائیکل ہے کس طرح سے وہ سمندر سے اٹھتا ہے، نہ صرف سمندر سے بلکہ زمین کے تقریباً ہر گوشے سے جہاں پر کچھ نمی ہے وہاں سے پانی جو ہے بخارات کی شکل میں اٹھتا رہتا ہے، بادلوں کی شکل میں جمع ہوتا ہے، ہوائیں ان کو آگے لے کر جاتی ہیں، مختلف جگہوں پر وہ پانی جو ہے برستا ہے، پھر وہ
ऊंचे मुकामात पर जाकर ग्लेशियर्स की शक्ल में एक वाटर स्टोरेज में कन्वर्ट हो जाता है। वहां से फिर कतरा कतरा करके सारा साल जो है वो ज़मीन की आबियारी करता रहता है। तो वाटर साइकिल भी बड़ी खूबसूरत अंदाज में अल्लाह ताला ने बड़ी तफसील के साथ तज़किरा किया कुरान मजीद की मुख्तलिफ आयात में। उसके बाद फाहशा बिहिल अर्दा, और फिर जिंदा किया उसके जरिए से ज़मीन को बादा मौतिहा, उसकी मौत के बाद या उसके मर्दा हो जाने के बाद ज़मीन जो है वो बंजर होती है। एक वक्त आता है उसके ऊपर, खासकर ये जो फसली ज़मीन है जहाँ पर फसल वगैरह होती है, मतलब सीजनल क्रॉप्स जहाँ पर होती हैं खासकर वहाँ पर, या पहाड़ों पर अगर नज़र डराएं जहाँ पर कोई मतलब आप उस तरह से पानी जो है वो उस तरह से जिसको कहते हैं इरिगेशन वगैरह का कोई निज़ाम इस तरह से आर्टिफिशियल नहीं है या नहरें नहीं बहती, तो वहाँ पर जब बारिश होती है तो कैसे वो लहलहा उठती है। तो ये उसकी तरफ इशारा है। या पानी के मरहून मिन्नत है ज़मीन के ऊपर ज़िंदगी, कि ज़मीन जब मुर्दा होती है तो फिर उसको अल्लाह ताला जिंदा करते हैं पानी के ज़रिए से, और फिर उसमें फैला देते हैं हर तरह की जानदार मखलूक। हर तरह की मखलूक के लिए, या हर तरह की मखलूक उसमें उसकी ज़िंदगी के जो लवाजमात हैं वो फिर हम ज़मीन में फैलता हुआ देखते हैं। जैसा कि सूरज यासीन की आयत नंबर 33 से लेकर 36 में अल्लाह ताला ने फरमाया, और एक निशानी उनके लिए मुर्दा ज़मीन है, हमने उसे जिंदा किया और उससे गल्ला निकाला, तो वो उसी में से खाते हैं। और हमने उसमें खजूरों और अंगूरों के कई बाग बनाए और उनमें कई चश्मे फाड़ निकाले ताकि उसके फल से खाएं। हालांकि उसे उन्होंने उन्होंने अपने हाथों से नहीं बनाया। ये जो लोग हैं या शरीक हैं अल्लाह ताला के, जिनको ये शरीक करते हैं, उन्होंने तो इन चीज़ों को अपने हाथों से नहीं बनाया, ये तो अल्लाह ताला ने सारा कुछ पैदा कर दिया। क्या वो शुक्र नहीं करते? पाक है वो जिसने सब के सब जोड़े पैदा किए उन चीजों से जिन्हें जमीन उगाती है, और खुद उनमें से भी, और इन चीजों से जिन्हें वो नहीं जानते। यानी कि अल्लाह ताला ने जमीन पर उगने वाली और जमीन पर रहने वाली हर चीजों में, इवन के उन इंसानों के जोड़े भी अल्लाह ताला ने उसी तरह से बनाए, और उन चीजों के भी जोड़े अल्लाह ताला ने बनाए जिनको वो जानते ही नहीं। तो बहरहाल जमीन की तख्लीक और जमीन के ऊपर जिंदगी की जो रवानी है, उसके पानी की मरहून मिन्नत, और फिर आसमान सॉरी मतलब दिन और रात के आने जाने में ज़िंदगी जो है वो किस तरह से मुतासर होती है, या किस तरह से ज़िंदगी के मुख्तलिफ निज़ाम जुड़े हुए हैं। ये बहुत सारे मुख्तलिफ एंगल से काफ़ी सारी तफसील जो है वो आगे जब आएगी तो उसका हम तफसील देखेंगे इंशाल्लाह। व तसरीफ़ रियाह, और हवाओं की गर्दिश में, हवाएं जो चलती हैं, हवाओं का निज़ाम जो है वो भी एक बेहतरीन अल्लाह ताला की कुदरत की निशानियों में से है। अगर इंसान उसको समझने की कोशिश करे कि हवा जो है वो ज़ाहरी तौर पर रहमत जो है वो नज़र आती है, वो हवाएं खुशखबरी जब लेकर आती है बारिश की, खासकर बारानी इलाके जहाँ जहाँ पर बारिशों के ही मरहून मिन्नत है, तो वहाँ पर फसलें, तो वहाँ पर कैसे खुशी की लहर दौड़ जाती है। वही बारिश की हवाएं, वही हवाएं जो है वो बारिश की नवीद लेकर ऐसे गर्म खित्तों में जाती हैं जहाँ पर बहुत शदीद गर्मी पड़ रही है, तो वहाँ पर मौसम जो है वो कैसे तब्दील होता है। यही बारिश जो है खुदा न खास्ता जब भी आंधी और तूफान की शक्ल में आती है तो किस तरह से एक इंसान को झंझोड़ कर रख देती है कि ज़रा अपने मामलात के ऊपर मतलब नजर षानी रखो हर वक्त, कि किसी भी वक्त तुम्हारा मामला जो है वो अल्लाह की गिरफ्त में आ सकता है। तो हवाओं का फिरना और हवाओं की गर्दिश जो है, ये भी अल्लाह ताला की कुदरत की बड़ी निशानियों में से एक निशानी है, कि किस तरह से हवाएं चलती हैं। फिजिकली उनको कोई मटेरियल ऐसा उन हवाओं को धकेलता हुआ महसूस नहीं होता, लेकिन अल्लाह ताला की कुदरत देखें कि किस तरह से वो कहीं पर मतलब बहुत तेज चलती हैं, कहीं पर धीरे धीरे चलती हैं। जैसा कि सूरह ज़ारियात की आयत नंबर 1 और 2 में है, कसम है उन हवाओं की जो बखेरती हैं गर्दो गुबार, फिर उनकी जो बादलों का बोझ उठाती हैं। यानी ये बहुत सारी आयत हमें मिलेंगी कि ऐसे ऐसी अल्लाह ताला की निशानियां, हवाएं जो है वो बोझ उठाती फिरती हैं। ये कम्युनिकेशन सिग्नल जो हैं वो हवाओं के जरिए से एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचे हैं, कि अगर कोई फिजिकल मीडियम ना हो तो ये हमारे साउंड वेव्स जो है वो भी एक जगह से दूसरी जगह पर हरकत ना कर सके। इसी तरह के हवाओं से चलने से जो पोलिनेशन का अमल होता है, पौधों में नर और मादा
मतलब जो नर उसके अज्जा हैं या नर पाउडर जिसको हम कह सकते हैं, वो गर्दो गुबार के साथ मिलकर दूर दराज दूसरे उसके मादा जो फूल हैं उन तक वो पहुंचता है। इस तरह से पोलिनेशन का अमल जो होता है, बड़ा खूबसूरत अल्लाह ताला की निशानी है। निशानियों की मिसालें जो है हमें आगे बढ़कर जब हम जाएंगे तो मिलेंगी। तो हवाओं की गर्दिश में भी अल्लाह ताला की बेशुमार निशानियां हमें अल्लाह ताला की तौहीद की दावत देने के लिए इर्द गिर्द हमारे मौजूद हैं। वह सहाबी और बादल अलमुसख्खरी, जो कि मुसख्खर कर दिया जाके, जो कि अल्लाह ताला के ताबे फरमान है। बैन समाई वल अर्दी, आसमानों और ज़मीन के दरमियान, आसमानों और ज़मीन के दरमियान मुअल्लक बादल जो तुम देखते हैं, ज़रा उनके ऊपर भी गौर करो कि उसमें भी तुम्हें बहुत सारी निशानियां जो है वो मिलेंगी अल्लाह ताला की, कि किस तरह से ये इतने मतलब मिलियंस ऑफ टन वाटर, मिलियंस ऑफ टन पानी जो है उसको ये हवाएं जो हैं ये बादल जो है वो उठाए फिरते हैं और एक जगह से दूसरे जगह हवाओं के जरिए से ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो बादल जो है इट्सल्फ वो भी एक बहुत बड़ी अल्लाह ताला की कुदरत की निशानियां हैं, जो मुअल्लक है आसमान और ज़मीन के दरमियान। और वहीं पर वो बारिश बरसाते हैं जहां पर अल्लाह ताला का हुक्म होता है। जहां पर अल्लाह ताला का हुक्म नहीं होता वो वहां पर मंडलाते हैं, फिरते हैं, इकट्ठे होते हैं, लेकिन फिर फैल जाते हैं, अल्लाह ताला के हुक्म के अलावा वो नहीं करते। जैसा कि सूरह नूर की आयत नंबर 43 में है, अल्लाह ताला ने फरमाया, क्या तुमने नहीं देखा कि अल्लाह ताला बादलों को आहिस्ता आहिस्ता चलाता है, फिर उन्हें बाहम जोड़ देता है, फिर उन्हें तय बतय कर देता है, फिर तुम देखते हो कि बारिश उनसे उनमें से निकल आती है। तो ये बारिश का निकलना बादलों से, कभी वो बारिश जो है वो बादल जो है मिल जाते हैं, वो घटा की शक्ल में है, फिर वो बारिश बरसा देते हैं। कभी वो मिलकर वो उसी तरह से तितर बितर हो जाते हैं, फैल जाते हैं, आगे को सफर को निकल जाते हैं, और इंसान जो है वो देखता रह जाता है कि बारिश तो हुई नहीं, बादल जो है वो आगे निकल गए। और इससे जुड़े हुए बेशुमार बहुत सारी कुदरत की निशानियां, बादलों में जो गड़क और कड़क और बिजली जो पैदा होती है, वो बिजली जो है वो इस कदर ताकतवर होती है कि इंसान जो है वो तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि चंद सेकंड की जो बिजली वहां पर पैदा होती है, उसको अगर महफूज कर लिया जाए तो वो लंबे अरसे तक एक बड़ी आबादी के लिए बिजली की ज़रूरियात जो है वो काफ़ी होती हैं। इस कदर बादलों में मतलब बिजली जो होती है उनकी एक जो भी साइंटिफिक उनमें जो फेनोमेना है उसके ज़रिए से अल्लाह ताला की कुदरत की निशानियों में से एक है वो भी कि बहरहाल ये बादलों से मुतल्लिका भी काफ़ी सारी तफसील जब अब आगे बढ़ेंगे तो हमारे सामने आएंगी। तो ये 8 कुदरत की निशानी अल्लाह ताला ने यहाँ पर तज़किरा करके उसके बाद अल्लाह ताला ने फरमाया, ला आयातिन, ये यकीनन निशानियां हैं, लिकौम याकिलून, उन लोगों के लिए जो अकल से काम लेते हैं या अकल से काम लेते हुए उनको समझने की कोशिश करते हैं, या उनके ऊपर कुछ गौर व फिक्र करके अल्लाह की तौहीद जो है उसको या तो अपने सवालात का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं कि वाकई अल्लाह एक है, उसके अलावा कोई और है कि नहीं। या एक मोमिन जो है या जो अल्लाह पर ईमान लाने वाला जो है वो अपने ईमान को मजीद तकवीत देने के लिए, अपने अपने आप को फख्र में महसूस करने के लिए कि हाँ अल्लाह ने ये, वो अल्लाह जिसकी बातों पर हम ईमान लाते हैं, उसकी बातें तो हमारे सामने हक और सच के अलावा कुछ हमें नजर नहीं आती। तो ये दावत आम है, और हर कोई इसमें, हम अगर ये देखें तकरीबन सारे पॉइंट्स जो हैं वो सारे पॉइंट्स ऐसे हैं कि हर कोई अपने इल्म और अपनी बसीरत और अपनी अहलियत और अपने लेवल के मुताबिक हर मिसाल को मुख्तलिफ पहलुओं से गौर कर सकता है। आसमानों के ऊपर एक आम बंदा जो है वो आसमानों के ऊपर रात को जब देखता है कि फैले हुए, उसको रात को चांद नजर आता है, रात को कुछ सितारे उसको नजर आते हैं, कुछ ज्यादा चमक रहे हैं, कुछ दूर कम चमक रहे हैं, उनमें उनको बहुत सारी निशानियां उसको नजर आएंगी। एक साइंटिफिक जो है, जो एस्ट्रोनॉमर वगैरह के हैं, जो जो स्पेस रिसर्च का काम करते हैं, वो अपने अकल और अपनी जो तहकीक और अपने टूल्स एंड इक्विपमेंट के जरिए से जब इस कायनात को देखेंगे तो उनके लिए एक अलग मंजर नजर आएगा। जमीन के ऊपर एक आम बंदा जो है वो चलता फिरता है तो उसको बेशुमार निशानियां ऐसी नजर आती हैं जिसके लिए उसको कोई लंबे चौड़े टूल्स, लंबी चौड़ी टेक्निक्स, लंबे चौड़े नॉलेज और इल्म की ज़रूरत नहीं है। छोटे छोटे खशरातुल अर्ज को देखता है, किस तरह से वो अपनी ज़िंदगी गुजारती हैं, किस तरह से ज़मीन के ऊपर लहलहाती हैं फसलें भी, और सारा किस तरह से आसमान से बारिश और बादल और पानी जो है ये सारा निज़ाम जो है एक आम आदमी जो
ہے وہ بھی اگر غور و فکر کرے تو اس کو بھی اس میں غور و فکر کی بہت ساری چیزیں ملیں گی۔ ایک سائنسدان جو ہے جب وہ اپنے انداز میں دیکھے گا تو اس کو اپنے لیول کے مطابق بہت ساری نشانیاں ملیں گی۔ ایک ڈاکٹر جو ہے وہ اپنے مطابق اپنے علم اور اپنے تجربے اور اپنے جو ریسرچ ہے اس کے مطابق جب بایولوجیکل فینومینا جو ہوتے ہیں ان کو جب وہ دیکھے گا تو وہ حیران و پریشان ہوگا کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے یہ سارا کچھ تخلیق کیا۔ ایک انجینئر جو ہے وہ اپنے اپنے لیول کے مطابق دیکھے گا تو اس کو اپنے انداز سے وہاں پر بے شمار چیزیں جو ہیں وہ ایسی ملیں گی جو کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کی اس کو دعوت دیں گی۔ اور ایک عام بندہ بھی جیسے کہ تذکرہ ہوا کہ جس کے پاس کوئی ڈگری کوئی کوالیفیکیشن کوئی کچھ نہیں، جتنی بھی اس کے پاس نالج ہے، جتنی بھی اس کے پاس بصیرت ہے، جتنی بھی اس کے پاس مطلب علم ہے یا تحقیق ہے، اس کے مطابق وہ کسی ایک چیز کو اوپر غور کرنا شروع کرے تو وہ یقیناً اس نتیجے پر پہنچے گا کہ اللہ جو ہے وہ واحد ہے، اکیلا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں جو اس پورے نظام کائنات کو یا اس نظام کائنات کے چھوٹے سے چھوٹے ذرہ برابر حصے کو بھی چلانے پر قادر ہے۔ وہ صرف اور صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ بہت ہی خوبصورت ٹاپک ہے جو بہت مختلف جگہوں پر پھیلا ہوا ہمیں نظر آئے گا قرآن مجید میں۔ تو اس کی بہت ساری تفصیل جو ہے وہ ہم جب آگے بڑھیں گے دیکھیں گے۔ ہر ایک کے لیے دعوت توحید ہے کہ وہ آئے، اپنے معاملات کو درست کرے، غور و فکر کرے۔ اگر اس کو جستجو ہے تو جستجو کرے، یقیناً وہ اس نتیجے پر پہنچے گا کہ اللہ نے جو فرمایا وہ حق ہے اور اس کے علاوہ کوئی اور حق نہیں ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے وہ، من یتخذو، جو بناتے ہیں من دون اللہ، اللہ کے سوا، اندادن، کوئی شریک۔ اور لوگوں میں سے وہ کچھ وہ ہیں جو اللہ کے علاوہ کوئی شریک ٹھہرا لیتے ہیں، اس کے باوجود کہ اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی نشانیاں ان کے سامنے تذکرہ کر دیں۔ ہر طرح کی نشانیاں جو ان کے سامنے ارد گرد پھیلی ہوئی ہیں، جن کی طرف ان کی توجہ اگر جاتی یا نہ جاتی، اللہ تعالیٰ نے تو ان کی طرف توجہ مبذول کروائی کہ ذرا اس نشانی کے اوپر دیکھو، اس کی طرف توجہ دو، اس کی طرف توجہ دو، اس کی طرف توجہ دو، جو تمہاری صلاحیت اور ہمت اور طاقت ہے اس کے مطابق تو جس طرف بھی توجہ دو گے تمہیں توحید جو ہے وہ نظر آئے گی۔ توحید کا براہ راست تذکرہ کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے نشانیوں کی طرف بھی توجہ دلائی کہ ذرا ان کے اوپر توجہ دو تو تم اس نتیجے پر پہنچو گے۔ اب وہ اس نتیجے پر پہنچ بھی لیتے ہیں، یہ گارنٹیڈ ہے کہ وہ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ اللہ ہی کی ہے جو جس نے جو سارا کچھ کیا، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں کر سکتا۔ لیکن وہ اس میں اگر ڈنڈی ماریں گے، اس کو اگر جان بوجھ کر اس کا انکار کریں گے تو پھر اللہ کا اختیار جو ہے اس کو وہ ناجائز فائدہ یا کہہ لیں یا ناجائز طریقے سے یا اللہ کے اختیار جو دیا ہے اس کو وہ اپنی مرضی سے جب وہ استعمال کریں گے تو ان کے ساتھ پھر معاملات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سختی والے ہی ہوں گے۔ تو بہرحال ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو شریک ٹھہرا لیتے ہیں۔ اب دوسروں کو شریک ٹھہرانا یہ ایک بہت ہی وسیع ٹاپک بھی ہے۔ اس میں عام طور پر ہم مشرک لوگوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں جو کہ اللہ کے علاوہ دوسروں کو اندادن، یہاں پر اندادن ہے کہ وہ ندا لگاتے ہیں یا دوسروں کو دوسروں سے اپنی توقعات وابستہ کر لیتے ہیں، یا دوسروں سے اپنی حاجات جو ہیں وہ چاہتے ہیں، یا دوسروں کے اوپر ڈپینڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں، یا دوسروں کے اوپر وہ دوسروں سے ایسی امیدیں وابستہ کر بیٹھے ہیں جو صرف اور صرف اللہ ہی حقدار ہے کہ اس سے وہ امیدیں وابستہ کی جائیں، یا صرف اور صرف اللہ ہی ہے جو ان کی ان باتوں کو یا ان دعاؤں کو وہ پورا کرنے پر قادر ہے۔ لیکن وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اللہ کے علاوہ دوسروں کے ساتھ وہ منسوب کر لیتے ہیں، اس میں مشرک بھی آ جاتے ہیں۔ اور انتہائی افسوس کے ساتھ اس میں ہمارے مسلمانوں میں آج کل کچھ ایسے نظریات اور کچھ ایسے افکار جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں جو اس میں شامل ہو جاتے ہیں، جس میں بے شمار مثالیں جو ہیں وہ ہمیں مل سکتی ہیں۔ مزاروں کی عزت جو ہے وہ مسجدوں سے زیادہ بڑھ چکی ہے آج کل۔ اگر ہم دیکھیں بہت ساری جگہوں پر ممبروں پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرنے کی بجائے غیر اللہ کا تذکرہ اور ان اولیاء اور ان کی کرامات اور ان کی باتیں جو ہے وہ اس طرح سے تذکرہ کی جاتی ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول جو ہے، قرآن و حدیث جو ہے وہ پورے خطبے میں کہیں نظر بھی نہیں آتا۔ میرے ساتھ خود اس طرح سے ایک واقعہ ہوا تھا، کبھی بعد میں تذکرہ کریں گے۔ ایک جگہ پر میں جمعہ پڑھنے کے لیے گیا، مجبوری میں، میرے پاس کوئی اور یعنی کہ میں نیا تھا اس علاقے میں، تو جمعہ پڑھنے کے لیے گیا خطبہ،
تو خطبے میں انہوں نے دیکھا کہ پورے خطبے میں مجھے آج آج تک یاد نہیں کہ کئی میں نے قرآن کی آیت سنی ہو، یا کوئی میں نے اس میں حدیث سنی ہو، یا اللہ اور اس کے رسول کی کوئی بات سنی ہو۔ صرف وہ اولیاء تھے اور ان کے ولیوں تھے اور ان کی کرامات تھی اور ان کے پتہ نہیں کیا کیا قصیدے پڑھے گئے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے، اور اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم ان باتوں کے اوپر دھیان دیں۔ تو یہاں پر اس طرح کے سارے لوگ جو ہیں وہ اس میں شامل آئیں گے، جن کا انجام جو ہے وہ اگلی آیات میں ہم آج دیکھیں گے کہ کیا ہوا۔ تو بہرحال اس میں اللہ کے آگے ہاتھ پھیلانے کے بجائے قبروں پر مناجات اور حاجات جو ہیں وہ پیش کی جاتی ہیں، اور اللہ کے واضح اور سادہ احکامات کے سامنے ہونے کے باوجود بزرگوں کے قولوں کو ترجیح دی جاتی ہے، اور صرف انہیں کے معاملات کو ہی اولویت دی جاتی ہے، اور ان کے مطابق اپنے معاملات کو لے کر چلا، یعنی وہ ڈٹ جاتے ہیں کہ بس ہم جو ہمارے بزرگوں نے کہہ دیا وہی صحیح ہے، یا ہمارے جو اولیاء کی کرامتیں ہیں وہی ہیں، یا وہ پھر مشرکین کی طرح سے اس طرح کے عقائد بھی پائے جاتے ہیں کہ یہ ہمارے ولی جو ہیں یا ہمارے جو بزرگ ہیں وہ اللہ کے سامنے ہماری کہنے کے وکالت کرنے والے ہیں، یا اللہ کے سامنے ہماری سفارش کرنے والے ہیں کہ وہ ہماری مدد کرے، اور پھر اللہ تعالی ہماری مدد کرتا ہے۔ وہ اس بات کو تو مانتے ہیں مدد اللہ ہی کرتا ہے، لیکن یہ ولی جو ہیں یہ اس میں ہماری مدد کرتے ہیں، یا ان کے ولیوں کے ذریعے سے زیادہ مطلب کہہ لیں کہ زیادہ قریب ہو کر اللہ تعالیٰ سنتا ہے، نعوذ باللہ۔ یہ اسی طرح کے عقائد جو ہیں وہ مشرکین کے ہیں، جو وہ مختلف بتوں میں، وہ در حقیقت وہ بتوں کے پیچھے بھی یہی مطلب ان کے اولیاء جو ہیں وہی مطلب چھپے ہوئے ہیں۔ اگر ان کی کہانیاں سنیں تو وہ ان کے اوتار اور ان کے جو دیو مالائی کہانیاں جو ہیں ان میں بھی پیچھے کچھ ایسے کردار ہی جڑے ہوئے ہیں۔ اور اس کی بہترین مثال آگے جا کر کسی موقع پر ہم دیکھیں گے۔ حضرت نوح کے زمانے میں جب شرک کی ابتدا ہوئی تو اس شرک کی سب سے ابتدائی شکل جو ہے وہ یہی تھی کہ وہ لوگ جو ہے قبروں کے اوپر اپنے جو بزرگ تھے، جن کا نام بھی ہمیں کچھ ریفرنسز سے مل جائے گا، تو ان بزرگوں کو وہ پکارتے تھے، یا ان بزرگوں کے مطابق اپنے معاملات جو ہیں انہوں نے رکھے ہوئے تھے، اور ان بزرگوں کی تشبیہ جو ہے، یا ان کی شبیہیں جو ہیں، یا ان کی شکلیں جو ہیں مختلف انداز سے یہاں پر انہوں نے قبروں کے پاس لگائیں، کہ ہم ان کو جب دیکھتے ہیں تو ہمیں فوکس کرنے میں آسانی ہوتا ہے کہ ہمارے بزرگ جو ہیں، یا ہمارے جو ولی جو ہیں، ہمارے جو پچھلے لوگ جو ہیں وہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ کی مطلب عبادت کرتے رہے۔ تو اس لیے شرک کی ابتدا جو ہے وہ بھی در حقیقت اسی طرح کے معاملات کی وجہ سے ہوئی، لہذا شرک جو ہے وہ انتہائی ایک سینسیٹیو ایشو ہے، جس کا یہاں پر تذکرہ کیا کہ اتنی اللہ تعالیٰ کی کھلی نشانیاں ہونے کے باوجود جن کے ذریعے سے وہ اللہ کی توحید کا اقرار کر سکتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر دو ٹوک الفاظ میں بتا بھی دیا، لیکن اس کے باوجود وہ اللہ کے علاوہ دوسرے شریک ٹھہرا لیتے ہیں، دوسروں سے اپنی مدد اور حاجات جو ہے وہ طلب کرتے ہیں۔ یحبونہم، وہ محبت کرتے ہیں ان سے، اللہ کے علاوہ ان کے جو شریک ہیں ان سے وہ محبت کرتے ہیں، کہ حب اللہ، جس طرح سے محبت کی جاتی ہے اللہ سے، یا جو اللہ کا محبت کرنا ہے، جس طرح سے اللہ سے محبت کرنا چاہیے وہ اس طرح کی محبت جو ہے وہ اپنے ان شریکوں سے کرتے ہیں، جیسا کہ ابھی تذکرہ ہوا کہ وہ مطلب اللہ کا نام اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ نہیں، ان کی ساری محفلیں اور مجلسیں جو ہیں وہ انہی مطلب خرافات سے بری ہوئی نظر آتی ہیں۔ وہ اپنی پوری محبت جو اللہ سے کرنی چاہیے وہ اپنے اپنے ان مطلب اولیاء سے کرتے ہیں، یا اپنے ان دیوی دیوتاؤں اور دیو مالائی جو کردار ہیں ان سے کرتے ہیں، جن کی طرف وہ منسوب کی ہیں ساری کہانیاں اور بھی اور وہ۔ اور یہاں تک آتا ہے کہ میرے ایک پروفیسر تھے اسلامک اسٹڈیز کے، میری گریجویشن میں، تو انہوں نے کچھ تذکرہ کیا، مثال انہوں نے دی، انہوں نے تو تذکرہ کیا کہ ان کے کسی جاننے والے کے ساتھ ایسا ہوا، واللہ علم ایسا اگر نہیں بھی ہوا تو پھر بھی ہمیں ایسا ہوتا محسوس ہوتا ہے، کہ وہ کہتے تھے، انہوں نے کہا کہ جی ان کا ایک دوست جو ہے اس کا ایک دوست جو ہے وہ عمرہ کرنے کے لیے گیا مکہ میں، اور وہاں پر جا کر اس کی طبیعت کچھ بگڑ گئی، تو وہاں سے اس نے مطلب اپنے ایک دوست کو فون کر کے پاکستان میں، جگہ اور نام کا میں مناسب نہیں سمجھتا کہ اس کا تذکرہ کیا جائے، کہ پاکستان میں اپنے دوست کو فون کر کے کہا کہ فلاں فلاں جگہ پر جا کر ذرا میرے لیے دعا کر دینا، میری طبیعت ذرا خراب ہے۔ تو اللہ کے گھر میں پہنچ کے، لیکن ان کی محبت جو ہے وہ پیچھے اٹکی ہوئی ہے،
जहाँ पर वो सही मानों में मोहब्बत अपनी अटकाए बैठे हैं। इसी तरह से मुशरिकीन जो है उनका भी मैटर है कि सही मानों में वो कहते तो हैं कि असल तो अल्लाह ही है, सुप्रीम पावर के नाम से या इस तरह की दीगर मतलब टर्म जो है उनके जरिए से वो अल्लाह के थोड़ा बहुत पहचान तो रखते हैं, लेकिन इनडायरेक्टली वो रखते हैं, डायरेक्टली वो उन शरीकों से ही अल्लाह ताला की बजाय मोहब्बत करते हैं जो कि इंतहाई जुल्म करते हैं अपनी जानों के ऊपर। तो युहिब्बूनहुम का हुब्बिल्लाह कि वो मोहब्बत करते हैं उनसे जैसा कि अल्लाह की मोहब्बत करना, या जो मोहब्बत अल्लाह हकदार है जिसका, वैसी मोहब्बत वो उन शरीकों से या उन गैरुल्लाह से करते हैं। वल्लजीना आमनु, हाँ अलबत्ता वो लोग जो ईमान लाए, अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, वो तो अल्लाह की मोहब्बत में और भी ज्यादा सख्त हैं। अलबत्ता वो लोग जो ईमान लाए वो तो अल्लाह की मोहब्बत में और ज्यादा सख्त होते हैं, वो तो बड़ी शिद्दत के साथ अल्लाह ताला से मोहब्बत करते हैं। जैसा कि यहाँ पर हमें तज़किरा मिलता है, इससे पहले सूरह ज़ुमर की आयत नंबर 45 में अल्लाह ताला ने कहा, ये मुशरिकीन की तरफ जो अल्लाह ताला मोहब्बत अपने मंसूब करते हैं मुशरिकीन के बारे में, जब वो तन्हा अल्लाह का जिक्र करते हैं कि तो जब तन्हा अल्लाह का जिक्र किया जाता है तो जो लोग आखिरत पर यकीन नहीं रखते उनके दिल सिकुड़ जाते हैं। जब उनके सिवा औरों का तज़किरा किया जाता है तो वो खुश हो जाते हैं। जब अल्लाह का जिक्र किया जाता है, गैरुल्लाह का पुकारा नहीं जाता बीच में या उनको बिल्कुल इग्नोर कर दिया जाता है, तो उनके दिल जो है वो सिकुड़ जाते हैं। लेकिन जैसे ही उसमें देवी देवताओं और वलीउल्लाह और इस तरह के लोगों का तज़किरा शुरू होता है तो वो खिलखिला उठते हैं और सुबहान अल्लाह और सुबहान अल्लाह और इस तरह की सदाएं जो है वो लगाना शुरू कर देते हैं। इस तरह के बहुत सारे माहौल हमने देखे हैं, आप जरूर इर्द गिर्द नोट करेंगे तो आपको मिलेंगे। और जब अहले ईमान की बात अगर करें तो हमें बुखारी और मुस्लिम की एक हदीस जो है वो यहाँ पर हमें तज़किरा करने को मिलती है, जिसमें हजरत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तीन बातें जिस शख्स में होंगी उसने ईमान की मिठास पा ली। तीन बातें जिस शख्स में होंगी उसने ईमान की मिठास पा ली। वो तीन बातें क्या हैं? नंबर वन, उसे अल्लाह और उसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके मासवा सबसे ज्यादा महबूब हो जाए। नंबर टू, जब वो किसी बंदे से मोहब्बत करे तो सिर्फ अल्लाह के लिए मोहब्बत करे, आपस में एक दूसरे से मोहब्बत जो है वो भी अल्लाह के लिए मोहब्बत होगी, तो वो ईमान की मिठास पाने वाला होगा। और नंबर थ्री, जब उसे अल्लाह के कुफर से निजात दे अल्लाह, जब उसे अल्लाह कुफर से निजात दे तो फिर वो कुफर में वापस जाने को इतना बुरा समझे जितना आग में जेब गिराए जाने को। यानी जब अल्लाह ने उसको हिदायत का रास्ता दे दिया तो उस हिदायत के रास्ते को छोड़ने से वो इस कदर डर जाए कि जैसे वो अपनी आग को अपने आग के सामने देखता है, जो जैसे वो आग के घड़े को अपने सामने देखता है कि मैं भी गिर जाऊंगा अगर मैंने अल्लाह के उस बताए हुए रास्ते से जरा सी मतलब पगडंडी पर उतरा या जरा सा अपना रास्ता जो है वो बदला। तो ये आयात जो है, ये अहादीस जो है वो हमें बहुत सारी सपोर्ट करती हैं इन सारे मैटर्स के ऊपर। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपनी मोहब्बत में ऐसा गिरफ्तार करे कि किसी और के मोहब्बत के तलबगार ही ना हो हम। आमीन। वलाउ यरल्लज़ीना, और काश के देख लें वो लोग, ज़लामू जिन सब ने जुल्म किया, काश के वो लोग जिनने जुल्म किया। अब ये जुल्म करने वाले वो कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जिन्होंने दुनिया में बहुत सारी चीजें, बहुत सारे शवाहिदात, बहुत सारे मुशाहिदात, बहुत सारी मतलब एविडेंसेस होने के बावजूद जिन्होंने तौहीद में डंडी मारी, जिन्होंने तौहीद का या तो इनकार किया या तौहीद का इकरार किया लेकिन तौहीद में डंडी मारते रहे, जिन्होंने तौहीद का इकरार किया अगर ज़ाहिरी अल्फाज में, लेकिन तौहीद में डंडी मारी, वो भी दर हकीकत तौहीद का इनकार करने वालों में बराबर शामिल होंगे। तो ऐसे लोगों को यहाँ पर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि काश के वो देख लें। देख लें यहाँ पर अगर हम एक दूसरी टर्म यूज करें इस आयत को समझने के लिए कि काश के वो विजुअलाइज करें एक सिचुएशन को, काश के वो इन सारी चीज़ों को, अल्लाह ताला ने तज़किरा की जन्नत का माहौल, जहन्नम का माहौल, उन लोगों का तज़किरा जिन्होंने दुनिया में इस तरह से मामलात किया, आखिरत में उनका अंजाम कैसा होगा, वो सारा कुछ अल्लाह ताला ने तज़किरा किया। और अल्लाह ताला ने दुनिया की मिसालों के ज़रिए से तज़किरा किया। दुनिया की मिसालों के ज़रिए से इसलिए तज़किरा किया ताकि इंसान जो है वो समझने में उसको आसानी हो। तो अब वो सारी चीज़ों को सामने रख कर यहाँ पर अल्लाह ताला करें, वलाउ यरल्लज़ीना ज़लमू, के काश के वो लोग जिन्होंने जुल्म कर बैठे अपनी दुनिया की ज़िंदगी में अपने ऊपर, वो काश के वो विजुअलाइज करें एक सिचुएशन को। कौन सी सिचुएशन
को विजुअलाइज करें, इज यरा इज यराउन अल अजाब का, जब उस वक्त को विजुअलाइज करें, क्यामत के उस लम्हे को, या क्यामत के उन मौके को विजुअलाइज करें जिसका जगह जगह पर तذکرہ हुआ, जब वो देखेंगे अजाब को, उस वक्त को विजुअलाइज करें जब वो अपने अजाब को अपनी आंखों के सामने देखेंगे, और वो जब देख लेंगे इन्नल कुव्वत लिल्लाहि जमीअन, के बेशक कुव्वत को सिर्फ अल्लाह के पास है तमाम की तमाम। काश के वो विजुअलाइज करें उस सीन को जिस दिन वो अल्लाह के हुजूर हाजिर होंगे, उनका जुल्म जो है वो उनके सामने आएगा, और वो उनकी हालत ऐसी होगी कि वो अजाब को अपने सामने देखेंगे, और वहां पर वो पहचान जाएंगे या यकीन कर लेंगे कि सारी की सारी कुव्वत और सारी की सारी ताकत तो उसी अल्लाह के पास है, जिसकी तौहीद या जिसके मामलात में हम डंडी मारते रहे, वो अन्न अल्लाह शदीदुल अज़ाब, और वो उस बात को भी वहां पर पा लेंगे कि जब वो कि बेशक अल्लाह ताला सख्त अजाब देने वाला है। काश के लोग जिन्होंने जुल्म किया अपने ऊपर, काश के वो इस सिनेरियो को विजुअलाइज कर लें इस दुनिया की जिंदगी में, कि जब वो अजाब को अपने सामने देखेंगे, जब वो ये यकीन कर लेंगे या अपने सामने पा लेंगे कि वो अल्लाह जिसका इनकार हम करते रहे, वो तो सबसे ज्यादा कुव्वत रखने वाला है, और इस बात का भी वो यकीन उनको आ जाएगा, उनके सामने अपने पा लेंगे कि अल्लाह तो सख्त अजाब देने वाला भी है। तो काश कि वो इन सारी मैटर्स को या इस सारी मामले को इस दुनिया की जिंदगी में विजुअलाइज कर लें या देखने की कोशिश करें, तो यकीनन वो राह हिदायत पर आ जाएंगे। लेकिन जो हठधर्मी पर रहा, वो तो फिर इसी तरह से हठधर्मी पर ही रहता है। इस तबर्रा अल्लज़ीना, जैसा कि ये पिछली आयत के मुतलका एक सूरा कसस की आयत नंबर 62, 63 और 64 का तर्जमा हम एक दफ़ा देखते हैं, जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया, वो लोग कहेंगे जिन पर बात साबित हो चुकी, ए हमारे रब, ये हैं वो लोग जिन्हें गुमराह किया हमने। ये दुनिया की जिंदगी में जिन्होंने गुमराह किया उनके बारे में आगे जाकर भी इसका मजीद हमें तज़किरा मिलेगा, बल्कि अगली आयत हम देखते हैं, उससे मुतलका ये फिर ज्यादा आसानी से हम समझ जाएंगे। इस तबर्रा अल्लज़ीना, जब बेजारी का इजहार करेंगे, अतुबियु अल्लज़ीना तुबियु, वो लोग जिन सब ने पैरवी की, जिनकी पैरवी की गई, और तुबियु जिनकी पैरवी की गई, जब बेजारी का इजहार करेंगे वो लोग जिनकी पैरवी की गई, यानी दुनिया में जिनको शरीक ठहराया जाता रहा, या दुनिया में जिनसे हाजात और मुनाजात जो है वो मंसूब की जाती रही या उनसे उम्मीद रखी जाती रही, वो यानी पीरो मुर्शद, पीर जो है या औलिया जो है या उनके जो देवी देवताएं जो हैं जिनके जिनसे वो मंसूब करते हैं अपने सारे मामलात को, जब वो लोग बेजारी का इजहार करेंगे, किससे बेजारी का इजहार करेंगे, मिनल्लज़ीन तबाऊ, उन लोगों से जिन्होंने पैरवी की होगी, यानी अपने मुरीदों से, या आम अल्फाज में जब पीर जो है वो अपने मुरीदों से बेजारी का इजहार करेंगे, आम फहम जो हमारे टर्म जो है, या जिस दिन देवी देवताएं जो हैं वो अपने मानने वालों का से बेजारी का इजहार करेंगी, या उनसे बरात का इजहार करेंगे, उनसे ला तल्लुकी का इजहार करेंगी क्यामत के दिन। वरा अबुल अजाब, और वो सब देख लेंगे अजाब को, और वो सारे के सारे जो है वो अजाब को वहां पर देख रहे होंगे, यानी वो पीर भी और मुर्शद भी, वो देवी देवताएं जिनके साथ बातें जो है मंसूब की गई, और वो लोग जो उन देवी देवताओं की पूजा करते रहे, वो सारे के सारे उस अजाब को वहां पर देख लेंगे। व तकत्ताअत, और मुनकता हो जाएंगे बिहमुल असबाब, उनके सारे ताल्लुकात, और सब उनके सारे ताल्लुकात जो हैं वो मुनकता हो जाएंगे, जब वहां पर शरीक जो हैं, जिनको शरीक ठहराया जाता, वो अपने अपने मानने वालों से बेजारी का इजहार करेंगे, जब वो अजाब को देख लेंगे, और वहां पर उनके दरमियान जो रिलेशनशिप है वो मुनकता हो जाएगा। दुनिया की जिंदगी में देखें, पहले मोहब्बत का तज़किरा हुआ कि वो उनसे इस तरह से, गैरुल्लाह से इस तरह से मोहब्बत करते हैं जिस तरह से अल्लाह से मोहब्बत करने का हक है। तो किस कदर मोहब्बत का एक रिश्ता जो है दुनिया की जिंदगी में उनका आपस में जुड़ा हुआ है। लेकिन ये मोहब्बत का जो रिश्ता है उसका यहाँ पर तज़किरा हुआ कि क़यामत के दिन दोनों ग्रोह, जिनकी इबादत की जाती रहे वो भी, और जो इबादत करते रहे गैरुल्लाह की वो भी, जब वो अजाब को देखेंगे तो उनके दरमियान जो एक रिलेशनशिप है मोहब्बत का और उल्फत का और जो भी था, वो सब मुनकता हो जाएगा, वो सब कता हो जाएगा, वो सब
مطلب ایک دوسرے کے بیزاری کا اظہار کریں گے، تو یہاں پر بیزاری کا اظہار جو ہے وہ شریک جو ہے ان کا تذکرہ ہے، اپنے اپنے جاننے، اپنے جو ان کی عبادت کرنے والے، جو ان سے جو عبادت دعائیں کرنے والے جو ہیں ان سے، جیسا کہ سورہ قصص میں جس کا آیت کا تذکرہ ہم کرنے لگے تھے، اس میں اس کی ایکسپلینیشن کہہ لے کہ ہمیں ملتی ہے، جس کا ترجمہ یوں ہے آیت نمبر 63 اور 64 کا، کہ وہ لوگ کہیں گے جن پر بات ثابت ہو چکی کہ اے ہمارے رب، یہ ہیں وہ لوگ جنہیں ہم نے گمراہ کیا، ہم نے انہیں گمراہ نہیں کیا، ہم نے انہیں اسی طرح گمراہ کیا جیسے ہم گمراہ ہوئے، ہم تیرے سامنے بری ہونے کا اعلان کرتے ہیں، یہ ہماری عبادت تو نہیں کرتے تھے، اور کہا جائے گا کہ اپنے شریکوں کو پکارو، سو انہیں پکاریں گے تو وہ انہیں جواب نہ دیں گے، اور وہ عذاب کو دیکھ لیں گے، کاش کہ واقعی وہ ہدایت قبول کرنے والے ہوتے۔ یعنی وہ کہیں گے قیامت کے دن کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ہم نے گمراہ کیا، جس طرح سے ہم گمراہ ہوئے، ہمیں بھی کسی نے گمراہ کیا تھا، ہم نے بھی آگے ان لوگوں کو گمراہ کر دیا۔ تو اس طرح سے وہ وہاں پر برات کا اظہار کریں گے، تو ہم نے تو مطلب ہم خود پھنسے ہوئے تھے، اسی طرح سے ہم نے ان کو بھی پھنسا لیا، تو اب تو ہمارا ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ان کا معاملات جو ہے ہم تو اپنی ہمیں پڑی ہوئی ہے، تو ہم ان کے کیسے معاملات جو ہیں وہ اب درست کر سکتے ہیں؟ تو اس طرح سے ان کا وہاں پر ریلیشن شپ جو ہے وہ ڈسکنیکٹ ہو جائے گا، اور وہ آپس سے لا تعلقی کا اظہار کرے گا، اور جب یہ سچویشن آ جائے گی، جب وہ دنیا میں جن سے توقعات وابستہ کی، آخرت میں جا کر وہ اپنا دامن جو ہے وہ جھاڑ کر پیچھے ہٹ جائیں گے اور دفع کر دیں گے، دفع ہو جو ہم سے، ہمارا تم سے کوئی لینا دینا نہیں، تو پھر اس وقت وہ وہاں پر ان کی خسرتیں جو ہیں ان کا تذکرہ اگلی آیت میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں ان ایڈوانس کہ وہاں پر ان لوگوں کا کس طرح سے حال ہوگا، یا کس طرح سے ان کی خواہشات ہوں گی۔ وقال الذین اتبعوا، اور وہ کہیں گے وہ لوگ جن سب نے پیروی کی ہوگی، لو ان لنا کررتن، کہ بے شک ہمارے لیے ہوتا لوٹنا، کاش کہ ہمارے لیے لوٹنا ہوتا، فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ، تو ہم بھی بیزاری کا اظہار کرتے ان سے، کما تبرعوا، جیسے انہوں نے بیزاری کا اظہار کیا، منا ہم سے، کاش کہ جس طرح سے ان ہمارے پیروں نے، ہمارے اولیاء نے، ہمارے دیوی دیوتاؤں نے یہ ہمارا یہاں پر ہم سے بیزاری کا اظہار کر دیا، کاش کہ اب دنیا میں ہم دوبارہ لوٹائے جائیں تو ہم بھی ان سے بیزاری کا اظہار اسی طرح سے کریں گے۔ یعنی جب وہ قیامت میں جب وہ ان کے سامنے آئے گا، تو اس وقت وہ وہاں پر پچھتائیں گے اور کہیں گے کہ کاش کہ ہمارے پاس موقع ہوتا کہ ہم دوبارہ اب دنیا میں جائیں، تو ہم اب ان سے بیزاری کا اظہار کریں گے، یعنی ہم اب سیدھے راستے پر رہیں گے، لیکن اب تو وقت جو ہے وہ نکل چکا ہاتھوں سے۔ کذالک یریہم اللہ، اسی طرح دکھائے گا اللہ تعالیٰ انہیں اعمالہم، ان کے اعمال، حسرات، حسرتیں بنا کر، علیہم، ان پر، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ ان کے اعمال ان پر حسرتیں بنا کر دکھائے گا، ان کے اعمال جو ہیں ان کو حسرتوں کی شکل میں، یا ان کے اعمال جو ہیں ان کے لیے حسرتیں بن جائیں گی کہ کاش کہ ہم ایسا نہ کرتے۔ دو طرح کی حسرتیں جو ہیں وہ عام طور پر ان کی کوٹ کی جا سکتی ہیں، یہ دو طرح کی حسرتیں، ایک تو عقائد کی حسرتیں کہ کاش کہ ہم ان کے پیچھے نہ لگتے، کاش کہ ہم ان سے امیدیں وابستہ نہ کرتے، کاش کہ ہم ان سے دعائیں کرنے کی بجائے اللہ سے اپنی دعائیں جو ہیں وہ کرتے، کاش کہ ہم دنیا میں مطلب ان کے بہکاوے جو ہے، یا ان کے جو سبز باغ ہیں ان میں پھنسنے کے بجائے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے واضح ہدایات دی، واضح توحید ہمارے سامنے کھلی اللہ تعالیٰ کی طرف سے موجود تھی، کاش کہ ہم اس پر عمل پیرا ہوتے۔ تو ایک تو حسرتیں ہیں جو عقائد کی حسرتیں ہوں گی، دوسری حسرتیں ان کی ہوں گی کہ انہوں نے اپنا مال اور اپنی محنت کو ضائع کر دیا ہے، نظر و نیاز کرتے رہے مندروں پر اور مزاروں کے اوپر چڑھاوے چڑھاتے رہے، اور پھر وہاں پر لمبی لمبی دیگیں اور یا پرساد وغیرہ جو ہے وہ ان کے اوپر وہ خرچ کرتے رہے، شرکیہ عبادات اور شرکیہ رسومات پر مال خرچ کرتے رہے، اور جو کچھ محنت کی وہ سب کی سب ضائع ہوگی، تو اس کے اوپر بھی ان کو آخرت میں حسرت ہوگی، تو آخرت میں وہ حسرت کریں گے مختلف چیزوں کے اوپر دنیا میں جو انہوں نے اپنی غلطیاں یا اپنی کوتاہیاں کی، لیکن افسوس ہوگا کہ وہ وقت جو ہے وہ نکل چکا ان کے ہاتھ سے۔ وما ہم بخارجین من النار، اور نہیں وہ سب نکالے جائیں گے آگ سے، اور ایسے لوگوں کو وہاں پر آگ میں داخل کیا جائے گا اور ان کو پھر آگ سے نکالا نہیں جائے گا، یعنی کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ اس آگ میں رہیں گے اور اس سے ان کا چھٹکارا ممکن نہیں ہوگا، جیسا کہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 72 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا
یقیناً جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یعنی ایسے لوگ جنہوں نے دنیا میں شرک کیا، دنیا میں اس توحید کو چھوڑ دیا اور شرک کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہوئے، ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے جنت جو ہے وہ حرام کر دی۔ اور جب اللہ نے کہہ دیا کہ جنت حرام کر دی، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ جہنم میں ہمیشہ رہنے کی ایک آیت جی ہمارے سامنے بھی ہے، اس کے علاوہ بھی بے شمار ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے، ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں شرک کے میٹر میں اپنی اصلاح کرنے کی اور اپنے معاملات میں بہتری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے کہ ہم کسی طرح کی گمراہی جو ہم سوچ سمجھ کر ہوں، یا کئی دفعہ مطلب بہکاوے میں آ کر بغیر کسی ارادے کے ساتھ بھی مطلب ایسے معاملات ہو جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں غیر ارادی اور غیر ارادی ہر لحاظ سے شرک سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کے اوپر موت دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جی کچھ اضافہ اگر آپ کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں، جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ جی اجازت چاہتے ہیں، سب کو دعا میں ضرور یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ سب کا حامی ناصر ہو، ہمارے معاملات میں اللہ تعالیٰ اپنی خاص مدد اور خاص آسانی کرے، خاص رہنمائیاں ہمیں عطا فرمائے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہمیں اللہ تعالیٰ سرخرو کرے، آمین یا رب العالمین۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، جزاكم الله خيرا كثيرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔